لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو درداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واعبد نفسك في الموتى. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا جو ارشاد نقل فرمایا ہے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے: واعبد نفسك في الموتى. اپنے آپ کو مرنے والوں میں شامل کر لے. جب اللہ رب العزت یہ کیفیت نصیب فرما دیتا ہے کہ میں نے کل مرنا ہے، پرسوں مرنا ہے، مرنے والوں میں اپنے آپ کو آدمی شامل کرتا ہے تو اس کے لمبی لمبی امیدیں مختصر ہو جاتی ہیں اور اللہ اسے قناعت کی دولت نصیب فرما دیتا ہے اور اللہ رب العزت اسے جلد سے جلد توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. عبادات میں اس کا ذوق اور شوق اور نشاط بڑھ جاتا ہے. جسے اللہ رب العزت یہ دولت نے دے، وعدد نفسک فی الموتى، کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار، پتہ نہیں کل دنیا سے چلا جاؤں، تو ایسے شخص کو قناعت کی دولت ملتی ہے. کل تک کے لیے تو بہت کچھ ہے نا میرے پاس، قناعت مل جاتی ہے. پتہ نہیں کل دنیا میں نہ رہوں تو ایسے شخص کو توبہ کی جلدی توفیق مل جاتی ہے. یہ جلدی کر لو توبہ. اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر رہا ہے، ایسے شخص کو عبادت میں ذوق، شوق، نشاط ملتی ہے. میاں جتنا کمانا ہے کما لو، ایک دن تو ہے، ایک رات تو ہے. تو جو اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرے گا، اللہ کے نبی نے بتایا وَاعْبُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، تو اس کی امیدیں مختصر ہو جائیں گی. اتنے لمبے منصوبے نہیں بنائے گا. 3 نعمتیں دنیا میں ملیں گی، قناعت مل جائے گی. بہت ہے اللہ کا، رہنا کتنا ہے؟ بہت ہے اللہ کا، الحمدللہ اللہ کا بہت دیا ہوا. قناعت کی دولت مل جائے گی. یہ دل کی وہ جسے کہیں کہ تسلی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور یہ قناعت کی دولت اس عقیدے کے بغیر ملتی بھی نہیں. جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ کل مرنا ہے، کیا پتا کب، اس کے بغیر یہ دولت قناعت کی ملتی بھی نہیں. چاہے وہ کروڑوں نہیں کھربوں ہو جائیں، ہاتھ کی خارش ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں. حرص اور بڑھتی ہے، حرص اور بڑھتی ہے. کوئی نادان یہ سمجھے کہ خوب دنیا کما لوں پھر خوب آرام سے عبادت کروں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے اوپر سے سوکھا گھاس ڈال دے تو اس سے تو آگ اور بھڑک جائے گی. تو کوئی دل کو مطمئن کرنے کے لیے دولت اکٹھا کرتا چلا جائے کہ بس پھر اس کے بعد مطمئن ہو جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کو اندر سے جو چیز مطمئن کرے گی وہ قناعت کی دولت کرے گی. اور وہ یہ عقیدہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی کتنے لمحے باقی ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی عمر گزار بھی چکے ہوتے ہیں. اس امت کی عمر 63 سال ہے اوسطاً، نبی کی امت 63 سال تھی. اس امت کی عمر 63 سال ہے. 70 سال سے بھی پوچھو، اف، منصوبے اس کے بھی بڑے لمبے ہیں. حالانکہ عمر گزار چکا ہے ساری، اوسطاً اس کی زندگی ختم، صرف بونس چل رہا ہے، بونس چل رہا ہے. لیکن اس کے منصوبے ابھی تک نہیں ختم ہوئے، اس لیے کہ یہ عقیدے میں کمزوری ہے کہ کل میں نے مرنا ہے. اس عقیدے میں کمزوری ہے، کل میں نے مرنا ہے. اگر اس عقیدے میں پختگی آ جائے، یہ زندہ ہو جائے، اس کا دھیان نصیب ہو جائے، ایسے شخص کو اللہ قناعت نصیب فرما دیتا ہے. ایسے شخص کو اللہ جلد از جلد سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے. یہ جو توبہ ٹالتے رہتے ہیں نا، کر لیں گے یار، کر لیں گے، کچھ ٹھیک کر لیا، کچھ کر لیں گے، سچ یہ ہے کہ اس عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے. جتنا یہ عقیدہ کمزور ہوگا
اسی قدر آدمی توبہ میں تاخیر کرے گا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے گا. جس قدر یہ عقیدہ کمزور ہوگا، حرص کی فہرست اور امیدوں کی فہرست بہت طویل ہوگی. اور جس قدر یہ عقیدہ کمزور ہوگا، عبادات میں سستی کاہلی ہوگی. اور جسے اللہ رب العزت یہ عقیدے نصیب فرما دے، وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر لے، اسے جلدی توبہ کی توفیق ملے گی، قناعت کی دولت ملے گی، اور عبادات میں ذوق شوق نشاط ملے گی. اگر ہمیں یقین ہو جائے، ہم اپنے دل کو مطمئن کر لیں کہ شاید یہ زندگی کا میرا آخری رمضان ہے، شاید میرا زندگی کا آخری ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے کتنے جاننے والے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج نہیں ہے. اگر یہ ہمارا دل اندر سے مان جائے تو کتنا شاندار ہو جائے رمضان، کتنا شاندار ہو جائے. اس میں اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے دے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی فیصلوں پہ رضا بھی نصیب فرما دے، اور اس میں اللہ رب العزت ہمیں عبادات کا خوب ذوق نشاط رغبت بھی نصیب فرما دے، اگر ہمارا اندر سے دل مان جائے کہ یہ ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ کب تک جینے کا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ، صبح کرتا ہوں شام کا یقین کوئی نہیں ہوتا، اور شام کرتا ہوں صبح کا یقین کوئی نہیں ہوتا. اللہ کا نبی جو بات کر رہے وہ بات کر رہے جو نبی کے دل میں. فرما رہے عبداللہ تیری عمر تو بڑی لمبی ہے، میرا حال تو یہ ہے میری دل کی کیفیت کا، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین کوئی نہیں ہوتا، دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں سکوں گا. ایک نوجوان آیا اللہ کی نبی کی خدمت میں، کہ یا رسول اللہ کچھ نصیحتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، اور مختصر سی ہوں. تو ان میں سے ایک نصیحت اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، تو نماز یوں پڑھا کر جیسے تیری زندگی کی یہ آخری نماز. پھر کہہ دے میاں بس ایک نماز کی مہلت ہے، بس. کیسی نماز ہوگی؟ نماز تو دن میں 5 مرتبہ، اور رمضان تو سال میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ. اگر اندر ہمارا مان لے کہ پتہ نہیں کل ہے یا نہیں، اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کتنا ذوق شوق بڑھ جائے، اور اسے ہمیں کتنا کما لے، اور کتنی کمائی اکٹھی کر لیں اس کے، اور کیسی سچی توبہ کی توفیق میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس میں بڑی راحت ہے، بڑی راحت. میرے عزیزو، جو جینے کے لیے جیتے ہیں، سچ عرض کر رہا ہوں، انہیں جینا نصیب نہیں ہوتا. وہ اندر سے مردہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اور جو مرنے کے لیے جیتے ہیں انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی کی تازگی نصیب ہوتی ہے، انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی کی تازگی نصیب ہوتی ہے. جو جینے کے لیے جیتے ہیں وہ اندر سے مردہ ہو جاتے ہیں، مایوس مایوس. اور جو مرنے کے لیے جیتے ہیں اللہ انہیں زندگی کی تازگی نصیب فرماتا ہے، جتنے دن رہتا ہے مزے سے رہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موت کی یاد دہانی کا ایک نسخہ اللہ کے نبی سے نقل کیا اور فرمایا ایسا کیا کرو، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیا کرو، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اللہ میری موت میں بھی برکت دے دے اور میری موت کے بعد میں بھی زندگی میں برکت دے دے. اور اگر 5 مرتبہ دن رات میں کر لے گا تو دن میں ہو جائیں گے کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. اور میں جس نے 20 مرتبہ بھی یہ کر لیا اللہ اسے بستر مرگ پر بھی شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، شہادت کا مرتبہ ملے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. موت کا استحضار، اس لیے کہ اس کی برکت سے بہت ساری ایمانی صفات نصیب ہو جاتی ہیں اور بہت سارے ایمانی اعمال نصیب ہو جاتے ہیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.